ایسے ہی حقیقی دنیا میں اگر کسی علاقے کو یہ مقام حاصل ہو سکا ہے تو وہ ہے پاکستان کے اندر افغانستان کی سرحد سے متصل دروا خیبر، جہاں سے افغانستان جانے اور وہاں سے یہاں آنے والوں کو راستے کے حصول کے لیے یہاں پر آباد آفریدی قبائل کو خراج دینا پڑا اور دنیا کو فتح کرنے والے بڑے بڑے فاتحین کو بھی یہاں سر جھکانا پڑا۔ تقریباً تمام مورخین نے آفریدی قبائل کو وہ بلائیں لکھا ہے جو جنگ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی محبت ان کے دشمن کی بدترین شکستوں کا باعث بنتی رہی۔ غیر ملکی اور مقامی لکھاری اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے زیادہ حملے دروا خیبر پر ہوئے اتنے شاید ہی دنیا کے کسی شاہراہ گزرگاہ پر ہوئے ہوں گے۔ دنیا کا یہ مشہور دروا خیبر پشاور سے 11 میل کے فاصلے پر یہاں بنے تاریخی دروازے باب خیبر سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اندازنہ 24 میل یعنی تورخم کے مقام پر پاک افغان سرحد پر ختم ہوتا ہے، جہاں سے لوگ ڈیورنڈ لائن عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں۔ باب خیبر اور تورخم کے بیچ کا یہ علاقہ یہاں کسی بھی بری نیت سے آنے والے کے لیے خطروں سے اتنا بھرپور ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اور اس خطے میں فاتح کہلانے والا کوئی حکمران اس دروی اور اس کے مکینوں کو قابو نہیں کر سکا۔ اس راستے کے دونوں طرف تقریباً 1500 فٹ اونچی پہاڑی چٹانیں اور ان کے بیچ ناقابل دریافت غار واقع ہیں۔ یہ دروا یہاں کے لوگوں کے لیے جنگی لحاظ سے ایک ایسا قدرتی حصار ہے جسے دنیا کے کسی جنگی ہتھیار سے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا سب سے خطرناک حصہ تاریخی علی مسجد کا مقام ہے، جہاں پر یہ دروا اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی صرف چند میٹر رہ جاتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کی پہاڑی چوٹیوں پر چھپے چند قبائل بھی سینکڑوں فٹ نیچے راستے سے گزرنے والے ہزاروں فوجیوں کے لیے قیامت بپا کرتے تھے اور انہیں زچ کر کے پسپا ہونے پر مجبور کر دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں لاشیں اٹھانے کے لیے بھی ان قبائل کی بات ماننی پڑتی تھی۔ پشاور شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تحصیل جمرود میں بنے اس دروازے کو اگر دشمن کے لیے موت کی وادی کا دروازہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس دروازے سے ہی پورے دروا خیبر کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے۔ سابق صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں یہ دروازہ بنایا گیا۔ جون 1963 میں مکمل ہونے والے اس دروازے کی تعمیر اس وقت کے کیمبل پور اور آج کے اٹک کے 2 مستریوں گاما مستری اور ان کے بھتیجے صادق مستری نے کی۔ یہ تعمیر تقریباً 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس دروازے پر مختلف تختیوں پر ان حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام نصب ہیں جنہوں نے اس راستے کو استعمال کیا۔ اس دروازے کے قریب بحری جہاز نما کلاسک جرنیل ہری سنگھ نلوا نے تعمیر کروایا تھا تاکہ درہ خیبر پر نظر رکھنے کے لیے فوجی یہاں رکھے جا سکیں۔ اس علاقے کی زیادہ تر آبادی آفریدی قبیلے کی ذیلی شاخ کوکی خیل سے تعلق رکھتی ہے۔ ایران کو فتح کرنے کے بعد پختونوں کے صوبے گندھارا کا قصد کرنے والے سکندر اعظم کی فوجوں کو اسی دروا خیبر پر سب سے زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور پھر انہیں اپنی ماں کی ہدایت پر راستہ بدلنا پڑا تھا۔ آفریدی قبائل کی اس سخت مزاحمت کی وجوہات جاننے کے لیے سکندر اعظم کی ماں نے انہیں ہدایت کی کہ اس علاقے کے چند مکینوں کو دعوت پر اس کے پاس بھیجا جائے۔ آفریدی قبائل کے یہ سردار سکندر اعظم کی ماں کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، جہاں پر انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اب میں سے سردار کون ہے۔ اس پر ہر کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہی سردار ہے، اور یہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ یہیں پر سکندر اعظم کی ماں کو احساس ہو گیا کہ یہ لوگ جب اپنوں میں سے کسی کو خود سے بڑا ماننے کو تیار نہیں تو وہ سکندر اعظم کو کیا مانیں گے۔ ماں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ہندوستان جانے کے لیے دروا خیبر کے راستے کا خیال دل سے نکال لے۔ یوں سکندر اعظم کو اپنا راستہ بدلنا پڑا اور وہ باجوڑ کے راستے اپنی منزل کی طرف چلے۔ سکندر اعظم کے آج کے پاکستان کے علاقوں میں داخلے کے حوالے سے سابق انگریز گورنر سر اولف کیرو نے اپنی کتاب پٹھان میں لکھا ہے کہ سکندر پشاور میں داخل نہیں ہو سکا اور اس نے جو دریا عبور کیے وہ کوس اسپلا اور گریز تھے، جن کے درمیان ایک پہاڑی چشمہ واقع تھا جو صرف کاؤنٹر یعنی پنچکوڑا کا بالائی حصہ ہو سکتا ہے، جہاں سے آج کل ڈیورنڈ لائن گزرتی ہے، اور اس نے آج کے باجوڑ کے ایری گایوں کے مقام نواگئی کا راستہ اختیار کیا۔ کہ دروا خیبر کے علاقے میں بڑی تعداد میں بدھ مت سے متعلق بہت زیادہ اثار قدیمہ نمودار ہوئے، تاہم اپنے اعتقادات کی بدولت پختون ان مورتیوں کے خلاف تھے اور انہیں توڑ دیا کرتے تھے۔
اسی علاقے میں لنڈی خانہ کے قریب ایک پہاڑ پر عہد قدیم کی ایک قلعہ نما عمارت ہے جسے یہاں کے آفریدی و کافر کوٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں میں پختونوں سے دشمنی مول لینے کے بجائے ان پر اعتماد کیا اور انہیں اپنا فخر کہہ کر متعارف کرواتے۔ جن سرداروں نے محمود غزنوی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ان میں ملک خانو، ملک آمو، ملک داور، ملک محمود، ملک عارف، ملک غازی، ملک شاہد اور ملک احمد وغیرہ شامل ہیں۔ محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا تو پختون بے جگری سے لڑے اور اس طرز لڑائی نے انہیں پختونوں کو خان کا نام دینے پر مجبور کیا اور کہا کہ صرف پختون ہی خان کہلانے کے لائق ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان فتح کرنے کی خواہش میں جب ظہیر الدین بابر اپنی طاقت کے بھروسے پر خیبر کی طرف چلے تو آفریدی ان کے راستے میں لوہے کی دیوار بن گئے اور بابر کو یہ سمجھ آ گئی کہ طاقت کے بل پر وہ دروا خیبر کو عبور نہیں کر سکتے اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو انہیں افغانستان کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے عقب کے غیر محفوظ ہونے کی فکر لاحق رہے گی۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر 1519 میں دوبارہ خیبر کو فتح کرنے کی ٹھانی۔ ظہیر الدین بابر کو سخت لڑائی کے بعد صرف ایک رات علی مسجد میں گزارنے کا موقع مل سکا۔ وہ جمرود تو پہنچ گئے لیکن انہیں خیال آیا کہ اگر وہ پنجاب جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر یہ قبائل ان کی راہ کاٹ لے۔ سکھ حکمران رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ پختونوں پر اقتدار قائم رکھنے کے لیے کسی مضبوط ہاتھ کی ضرورت تھی، اس لیے سکھوں کے مشہور ترین انتظامی جرنیل ہری سنگھ نلوا کو بھاری لشکر کے ساتھ پشاور کا انتظامی افسر مقرر کیا گیا۔ ہری سنگھ نے پختونوں کو تو پریشان کیا تاہم وہ قبائلیوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور ان قبائل کے اقدامات کی بدولت خود رنجیت سنگھ پر ان کی دہشت طاری ہو گئی۔ اسی دہشت کا اثر تھا کہ ان قبائلیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہری سنگھ نلوا نے باب خیبر کے مقام یعنی درہ خیبر کے دہانے پر قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور 1836 میں اس پر کام کا آغاز ہوا۔ یوں تو سکھوں نے یہ قلعہ قبائل کے حملوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا تاہم افغانستان کے امیر دوست محمد خان نے اسے اپنے خلاف عزائم کا نشان سمجھا اور سکھ فوجوں پر حملہ آور ہو گئے جہاں پر ہری سنگھ نلوا مارے گئے۔ انگریز سکھ لشکر کے افغانستان میں قیام کے وقت یہ ضروری تھا کہ ان کے پیچھے واپسی کا راستہ یعنی درہ خیبر کھلا رہے، لیکن یہ آفریدی قبائل کو مواجب یعنی معاوضہ دیے بغیر ممکن نہ تھا۔ انگریزوں کو بھی پتہ تھا کہ آفریدیوں کو مواجب نہ ملا تو وہ خود بھی سکون سے نہ رہ سکیں گے، چنانچہ انہیں دروا خیبر میں سکون رکھنے کے لیے آفریدیوں کو سالانہ 1,25,000 روپے مواجب دینا پڑا۔ افغانستان میں 2 سال تک قیام کے بعد جب انگریزوں کو شکست ہوئی تو وہ اپنی حلیف فوج یعنی سکھوں کو لے کر واپس روانہ ہوئے تاہم دروا خیبر کے اندر آفریدی قبائل نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دروا خیبر کے اندر علی مسجد کے مقام پر انگریزوں کی توپیں اور بندوقیں سب کچھ آفریدی قبائل نے چھین لیا۔ ان آفریدی قبائل کے ساتھ معاہدوں کی روح سے ان قبائل کو تحفظ راہ اور قیام امن وغیرہ کے لیے یہ رقوم دی جاتی ہیں جسے مقامی زبان میں مواجب کہتے ہیں۔ یہ رقوم سال میں 2 بار ادا کی جاتی ہیں اور اسے وصول کرنے والا فخر محسوس کرتا ہے۔ ایسے قبائلی ملک اور عمائدین بھی ہیں جو ان قبائلی علاقوں سے دور رہتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں اپنے حصے کے مواجب کے چند روپوں کو لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے تاہم وہ اس خراج سے دستبردار نہیں ہوتے۔ حکومتیں ان قبائلی عمائدین کو احترام کے طور پر لنگی دستار کے نام سے بھی رقم ادا کرتی ہے۔ آفریدیوں کی اس علاقے جمرود سے لے کر تیرا اور چورہ تک موجودگی اور ان کے لیے جلال آباد سے پاکستان کے موجودہ شہر مردان تک ایک پختون ریاست بھی قائم کی گئی تھی جس کے بنانے والے بایزید انصاری یا پیر روخان تھے اور اس میں وزیرستان کے علاقے بھی شامل تھے۔ ہندوستان کی زراعت اور سرسبز و شادابی ہی کی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا اور اس لیے فاتحین نے ہمیشہ اس پر قبضہ کر کے اسے زیر نگین کرنا چاہا اور ان فاتحین نے گندھارا یعنی پختونوں کے صوبے کا راستہ اختیار کیا جہاں پر دروا خیبر ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بنا۔ باب خیبر کے ارد گرد کے علاقے میں قریباً 29 لڑائیاں خود ارد گرد کے مختلف قبائل کے مابین لڑی گئیں جس میں سکھوں، انگریز اور خود قبائل کے بیچ یہ جنگیں ہوئیں۔
آفریدی قبائل کی یوں تو اور بھی کئی شاخیں ہیں، لیکن ہر شاخ الگ الگ علاقے میں آباد ہے۔ ان کی سب سے بڑی شاخ کوکی خیل باب خیبر سے لے کر دروا خیبر اور پھر تیرا کے بڑے علاقے میں آباد ہے۔ اس قبیلے کے مرک عطا اللہ جان کوکی خیل کے بھتیجے اکرام اللہ کوکی خیل کا کہنا ہے کہ جمرود کا کنٹرول لینے کے لیے ان کے قبیلے کی مدد تہکال کے ارباب سرفراز خان نے کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاں دنیا کے ہر حصے سے آنے والے جنگجوؤں نے اس علاقے کو فتح کرنا چاہا، وہیں پر اس علاقے میں اپنے قبائل کے مابین بھی اقتدار اور زمین کے لیے رسوا کشی جاری رہی، جس میں دشمنوں کے علاوہ اپنوں نے بھی کردار ادا کیا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اب کافی عرصے سے علاقے میں امن ہے اور تمام قبائل اپنی اپنی حدود میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔